अल्लामा इकबाल ने अपनी खूबसूरत अंदाज में लिखा है। कहते हैं सुल्तान मुराद हिंदुस्तान का बादशाह था। इकबाल ने लिखा है, इकबाल कहते हैं उसने एक मिस्त्री को बुलाया मस्जिद बनाने के लिए, कहा इस तरह की बनाना मेरा दिल खुश हो जाए। मामार ने, मिस्त्री ने मस्जिद बनाई, बादशाह सलामत को पसंद ना आई तो बादशाह सलामत ने उस मिस्त्री का हाथ गुस्से से काट डाला। पूछ कोई नहीं ना सकता। वो सीधा काजी की अदालत में कटा हुआ हाथ लेके गया और काजी के दरवाजे पे जाके कहने लगा, मैं पूछ सकता हूं आप किसका कलमा पढ़ते हैं? पूछ सकता हूं? तो काजी कहते मेरी कुर्सी भी कांपने लगी और जिस कमरे में बैठा था वो कमरा भी कांपने लगा। मैंने कहा सवाली तू बात कर, कहानी पहले बताओ कलमा किसका पढ़ते हो? तो काजी कहता है मेरी आंखें बरस पड़ी। मैंने कहा मैं उसके कलमा पढ़ता हूं जो दुनिया में भी मेरा वारिस है, कयामत में भी वही मेरा वाली बनेगा। जो दुनिया और आखिरत में मेरा वाली है, मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूं। तो कहने लगे हाँ, इसलिए तुझसे ये बात कहलवाई है कि कहीं तू बादशाह का तो कलमा नहीं पढ़ता माअज़ल्लाह। तू काजी अदालत में बैठा है कुर्सी पे, उसका कलमा तो नहीं पढ़ता? कहा नहीं मैं मुस्तफा का। फिर देख मेरा हाथ कट गया है, अब तू बता कि तू बादशाह समझ के माफ करेगा या रसूलुल्लाह का दीन समझ के नाफज करेगा? डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो काजी ने हुक्म जारी किया कि फौरन बादशाह को बुलाया जाए। हिंदुस्तान का फरमा रवा पैगाम गया तो कांपता हुआ आया। काजी ने सामने खड़ा किया, एक तरफ बादशाह और एक तरफ वो मामूली मामार मिस्त्री काम करने वाला। तो काजी गरजदार आवाज में कहने लगे, बादशाह तू बता, इसका खून सुर्ख है तो तेरा सुर्ख नहीं? इसके बाजू पे गोश्त है तो तेरे बाजू पे नहीं? इसे दर्द होता है तो तुझे नहीं होता? ये तूने क्या हरकत की? बादशाह की गर्दन झुक गई। काजी कहने लगे पकड़ो इसको, बाहर ले जाओ और इसका बाजू काट दो, इसका बाजू काट दो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जहां कांप रहा था सारा कुछ, वहां खुशी के शादियाने बजने लगे। काजी कहने लगा इसका बाजू काटो और इसको बताओ अमीर गरीब का फर्क उतनी देर होता है जितनी देर बंदा मुसलमान नहीं होता, और जब कोई रसूलुल्लाह का गुलाम हो जाता है फिर सारे बराबर हो जाया करते हैं। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। और अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी, ले जाओ काटो इसका बाजू। इकबाल कहते हैं जब बाहर ले जाया गया बादशाह को तो बादशाह ने गर्दन झुकाई। वो मिस्त्री कहने लगा तूने गर्दन क्यों झुका दी है, अब क्या हुआ? तो बादशाह सुल्तान मुराद आंख खोल के कहने लगा भूल गया था, गलती हो गई थी, बादशाही के तकब्बुर में आया था। वो जो तेरा हाथ काटा है वो तकब्बुर से कट गया है, और ये जो गर्दन मैंने झुका दी है ये मैंने अपने नबी के दीन की हद के नीचे झुका दी है, हुजूर के कानून के नीचे झुका दी है। यहाँ सजा लूंगा वहां शर्मिंदा नहीं होना चाहता। उस मिस्त्री ने बढ़ के सीने से लगा लिया और कहने लगा काजी साहब मैंने माफ किया, मुझे पता चल गया है कि मुसलमान बादशाहों का कलमा नहीं पढ़ते, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हैं, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं। और जब तक मुसलमान नबी पाक का कलमा पढ़ेंगे कोई अल्लाह की हदों को नहीं तोड़ेगा, कोई दीन को पामाल नहीं करेगा, किसी के अंदर ताकत पैदा नहीं होगी कि वो दीन की हद को तोड़ सके। हजरत जनाब सैयदना महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हैं अपने दरबार में। एक गरीब औरत तड़पती रोती हुई आई, माँ बिलखती हुई आई और आगे कहने लगी बादशाह जरा मुझ गरीबनी की फरियाद भी सुन। बादशाह ने कहा जल्दी से बुलाओ, कहीं इसकी चीखें कोई जलजला बर्पा न कर दे। करीब आए, क्या बात है? कहने लगी कोई शाही खानदान का नौजवान है, मैं बेवा औरत हूँ, हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हूँ, मेरी 4 बेटियां हैं, कोई बादशाह कोई शाही खानदान का नौजवान है, सिपाहियों समेत आता है, शराब के मटके लाता है, मेरे घर में घुसता है, मेरे पास और तो कोई शय नहीं, एक इज्जत ही है। जब वो जवान बेटी की तरफ देखता है तो मैं सोचती हूँ अब दुनिया में बचा क्या है। बादशाह मैं बड़ी मुश्किल से तुझ तक पहुंची हूँ, मैं अगरचे हिंदू हूँ पर मेरी फरियाद रसी कौन करेगा? सुल्तान महमूद गज़नवी कहने लगे तू जा,
اور میں نے اپنے سارے سپہ سالاروں کو سپاہیوں کو حکم دے دیا ہے آئندہ جب تو آئے گی تو تجھے رات کا وقت بھی میرا دربار کھلا ملے گا، جیسے ہی وہ تیرے گھر آئے فوراً پہنچ جانا، آ کے اطلاع دینا۔ رات کا سناٹا، وہ غریبنی پھر تڑپتی ہوئی چیختی ہوئی آئی، بادشاہ ذرا جلدی کر غریب کی عزت لٹ نہ جائے، ذرا جلدی نکل، دیکھنا کوئی سرمایہ آج ختم نہ ہو جائے۔ بادشاہ خود اٹھے، تلوار پکڑی، گھر میں گئے، دیا جل رہا تھا، دیا بجھایا۔ اب بادشاہ نے اللہ اکبر کہا اور شاہ میں زرق برق نوجوان کی گردن پر جب بادشاہ نے تلوار ماری، لڑک کر کے گردن دور گری۔ پھر ہندوستان کا فرما روا سجدے میں گرا، کہنے لگا اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا پانی تو لاؤ، دیا تو جلاؤ، پانی لایا گیا، کہا روٹی تو لاؤ۔ خشک روٹی کے چند ٹکڑے بادشاہ نے کھائے، 1 گلاس پانی کا، 2 گلاس پانی کے، 4 گلاس پانی، 2 جگ بادشاہ پانی کے پی گیا۔ اور پھر روتا ہوا جب اٹھا تو بی بی کہنے لگی بادشاہ تیرا شکریہ، پر مجھے سمجھ نہیں آئی اس رنگ کی، دیا کیوں بجھایا ہے، سجدہ کیوں کیا ہے، پانی کیوں مانگا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا بی بی بس تیرا کام ہو گیا، تو چھوڑ۔ کہنے لگی ذرا بتا تو صحیح، تجھے واسطہ اس رسول کا جس کا تو نے دین نافذ کیا ہے اور جس کے کہنے پر تو نے غریبنی کا کام آج اس کی عزت کو لٹنے سے، بتا تو صحیح۔ تو بادشاہ کہنے لگا ایک کی بہن ہے اور یہ جو تیرے گھر آیا تھا یہ اسی ایک بہن کا بیٹا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے۔ تحقیق کی تو پتا چلا میرا اپنا بھانجا یہ ظلم کر رہا ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہیں ملے گا نہ روٹی کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ آج 3 دن سے حلق خشک ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا دین نافذ کرنا ہے، اس لیے کہ حدود اللہ کو قائم کرنا ہے۔ فرمایا آج جب میں نے دیا گل کیا، آج چراغ بجھایا تو اس لیے کہ جب بھانجے کو ماروں تو کہیں بہن کی صورت سامنے نہ آ جائے۔ یہ انصاف ہے، یہ بے انصاف ہوتا ہے۔ یہ وہ انصاف ہے جو نہیں دیکھتا کہ سامنے کیا ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، دھڑکن نہیں ہوتی، یہ تلوار چلتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی، اس لیے دیا بجھایا تھا۔ اور سجدہ شکر اس لیے ادا کیا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے تیرے رسول کا دین نافذ کر دیا ہے۔ یہ بات کہہ کر کے سلطان محمود غزنوی کہنے لگے پانی پیا ہے اس لیے کہ اس دن کا پیاسا ہوں جس دن تو فریاد لے کے آئی، خشک روٹی اس لیے کھائی ہے اس دن کا بھوکا ہوں جس دن تو پھر روتے ہوئے۔ محمود غزنوی نے پیر باہر رکھا، 4 بیٹیاں جوان، ایک اماں دوڑی ہوئی آئی اور قدموں میں بیٹھی، کہنے لگی محمود میں نے نہیں دیکھا ابو بکر، میں نے کوئی ابو بکر کو تو دیکھا نہیں، عمر عثمان و علی کو تو میں نے نہیں دیکھا، فاطمہ زہرا کے باپ کی کیفیت کیسی تھی، پر تیرے رنگ میں تیرے انداز میں مجھے جلوے ضرور نظر آئے ہیں۔ اب میری بیٹیاں عام بیٹیاں نہیں رہیں گی، یہ فاطمہ کی کنیزیں بنیں گی۔ اب میں حضرت عائشہ کا پانی بھروں گی، تو نے حضور کا دین نافذ کیا ہے، اب میرا دل بدل گیا ہے، تو کلمہ پڑھا، ہم 5 ماں بیٹیاں مسلمان ہونا چاہتی ہیں۔ میرے بھائی جب رسول اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے پھر غریب کی مدد ہوتی ہے۔ غریبوں نہ آزماؤ بار بار چہرے بدل کے ظالموں کو، دعا کرو رمضان کی سہانی صبح میں اے اللہ ہمیں کوئی محمود غزنوی کا وارث عطا فرما، اے اللہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا جانشین عطا فرما، کوئی عمر بن عبدالعزیز کو ماننے والا دے، ہمیں وہ دے جس کے لبوں پہ امام حسن اور حسین کا نام جاری ہو، کوئی ایسا عطا فرما جو حضرت علی کو اپنا آئیڈیل کہتا ہو، جو عثمان غنی کی حیا، عمر فاروق کی عدالت کا وارث ہو، جو ابو بکر صدیق کی صداقت کو آئیڈیل سمجھتا ہو۔ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ جب اللہ کی حد کا معاملہ آئے کسی کی پرواہ نہ کرنا، پھر نہ دیکھنا سامنے کون ہے، پھر نہ دیکھنا کون ہے اور کیا کہتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، شاہ غسان نے۔ آج تو مکے اور مدینے میں بھی حالات بگڑ گئے، اب تو پیکج ہوتے ہیں حج کا، ایک وی آئی پی، ایک وی آئی پی، ایک عام، ایک اکانومی، اب تو وہاں بھی پیکج ہیں، اب تو وہاں بھی امیر آئے تو ان کے لیے الگ رستے ہیں عرفات اور منا جانے کے لیے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھا، لمبا جبہ پہن کے طواف کعبہ کر رہا تھا،
ایک غریب کا پیر جبے پہ آ گیا، غریب کا، مجبور کا، غلام کا۔ بادشاہ نے پلٹ کے تھپڑ جو مارا تو مجمع میں خانہ کعبہ کے سائے میں غریب رونے لگا، اور حضرت عمر کے پاس گیا، کہنے لگا میں رسوا ہو گیا اور سرے طواف رسوا ہو گیا۔ اے عمر، اللہ کے گھر آ کے بھی میری رسوائی ہوئی۔ حضرت عمر نے غسان کے بادشاہ کو بلا کے کہا کہ اسے بدلہ دے، اسے راضی کر یا بدلہ دے۔ کہنے لگا عمر اب میں اسے بدلہ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرے نبی پاک کا دین ہے، یہ حضور کا دین ہے، یہ نافذ ہوگا، یہ امیر غریب کے لیے علیحدہ علیحدہ نہیں، اسے بدلہ دے، یہ تجھے تھپڑ مارے گا، تجھے کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کروں تو آپ فرمانے لگے پھر میں عمر ہوں، پھر میں عمر ہوں، پھر میں تجھ سے کرواؤں گا، تجھے کرنا پڑے گا، تجھے یہ کرنا پڑے گا، میں کرواؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا ایک رات کا وقت ہے تیرے پاس، یا اسے راضی کر لے یا سویرے اسی طرح طواف ہوگا، اسی طرح مجمع ہوگا، اور طواف کی اس جگہ جہاں تو نے تھپڑ مارا تھا یہ تجھے تھپڑ مارے گا، اور سارا زمانہ دیکھے گا کہ رسول اللہ کا دین کیسے نافذ ہوتا ہے۔ تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا، مار کھانی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے اسے یہ کہا، ایک رات سوچنے کا وقت لیا، اس نے راتوں رات سامان اٹھا کر کے واپس بھاگ گیا، عیسائی ہو گیا۔ ایک آدمی نے کہا عمر اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے پیچھے کتنے لوگ مسلمان ہوتے، مال خزانہ میں کتنا نفع آتا، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، نہ مال چاہیے، نہ زیادہ تعداد چاہیے، نہ بادشاہ چاہیے، ہمیں تو اپنے مصطفیٰ کا دین چاہیے، ہمیں تو رسول اللہ کا دین چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں۔ بھائی یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ رسول اللہ کے دین کی حد کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کریں۔ جب آپ کو واضح قرآن کی آیت مل جائے، جب حدیث مبارکہ واضح مل جائے، پھر اپنی رائے پہ پھر اس پر اپنی رائے کو نہ ڈالیں، تھوپے نہ، پھر یہ نہ دے کہ میں نے گھر بچانا ہے، میں نے فلاں چیز بچانی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کا جہاں معاملہ ہے، میں نے شروع میں کہا تھا ہر رشتہ توڑ دو، ہر تعلق توڑ دو، اپنا آپ بھی ٹوٹتا ہے تو توڑ دو، لیکن دیکھنا کہیں رب رسول کی حد نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ حد کبھی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ دین اسلام کی جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرمائی ہیں ان کو کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ دعا ہے خالق کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں اپنے